کہ جو ججز صاحبان بنے 19ویں ترمیم کے بعد وہ خاص جو بڑے وکلا صاحبان کے چیمبرز تھے انہی میں سے چند چیمبر سے جو ہے وکلا کو اٹھا کے تو ججز تعینات کیا گیا۔ آج کی اس آئینی ترمیم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیلنس آف پاور جو جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی پارٹی کے دونوں سائڈوں پہ پڑنا برابر تھا، پوری ہمت کے ساتھ کہ آپ کا یہ جو جینون مطالبہ ہے یہ اللہ کرم فرمائے اور یہ پورا ہو اور یہ میرے ہاتھوں سے پورا ہو۔ کیونکہ یہ میں آپ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہاں 2.5 کروڑ عوام کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں، ان غریبوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی جیب میں شاید میرا خیال ہے فیصلہ آباد کچہری آنے کے پیسے نہیں ہیں لیکن انہیں لاہور جانا پڑتا ہے، اور اپنے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملے تاکہ تاریخ میں یہ سنہری حروف سے لکھا جائے۔ انشاءاللہ اس کے لیے پوری جدوجہد کریں گے، اور جہاں پہ جو ہمارے وکلا بھائیوں نے گورنر ہاؤس کے حوالے سے اچھے الفاظ کہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو بالکل یہ یقین دلاتا ہوں کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ میرے دل کی بات ہے کہ وہ گورنر ہاؤس آپ کا اپنا ہے، اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور اگر آپ آئیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اگر میں کچھ کر سکا تو یقیناً میرے لیے بہت اطمینان کا باعث ہوگا، اور میری طرف سے ہر اس غریب آدمی کے لیے اس گورنر ہاؤس آنے کی دعوت ہے کہ جس کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور کیونکہ پیپلز پارٹی اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے، اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، پسے ہوئے طبقوں سے محبت کرنا، انہیں گلے سے لگانا، اور پھر ہمارے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کا حصہ ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے منشور کا حصہ ہے، اور اس سے یقیناً اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ ہم سختی سے انشاءاللہ اس پہ کھڑے ہیں اور ہم نے خدمت کرنی ہے، اور یہاں پہ کہا گیا کہ فیصل آباد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، پھر حالات چینج ہوتے رہے، پھر ہمارے سٹی صدر صاحب نے کہا کہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے۔ صدر صاحب تسی ووٹ گھڑنے والے بڑھو، ووٹ دے سن ووٹ دینے کے لیے آگے کچھ اعتماد بھی کرنا پڑتا ہے نا، ہم آپ سے ووٹ لینا بھی تو چاہیں نا، تو تب آپ ووٹ دیں گے، جب ہماری قیادت ووٹ لے گی تو آپ ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اور یہاں اور یہاں پہ آ کے میں اپنے بھائی چودھری سعید اقبال صاحب کو یاد نہ کروں تو یقیناً یہ مناسب نہیں ہوگا۔ چودھری صاحب کے بیٹے یہاں پہ چودھری سعد اقبال صاحب، سعود اقبال صاحب موجود ہیں، یہ میرے بچے ہیں، میرے بھتیجے ہیں، کیونکہ چودھری سعید اقبال صاحب اور میں 8 سے 13 تک اکٹھے ایم این اے رہے، اور شروع میں ہم بیک بینچر تھے، اور اسمبلی کی کارروائی جگہ پہ چلتی تھی تو ہم پیچھے بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہوتی تھی تو وہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ بھی لگاتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اس اسمبلی کا حصہ تھے، یقیناً ہم بھائیوں کی طرح اور ایک بہت قریبی دوستوں کی طرح تھے۔ آج ہم میں نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور ان بچوں کو اللہ ہمت دے کہ وہ چودھری سعید اقبال کے نقش قدم پہ چل کے اسی طرح اپنے والد کا نام اونچا کریں، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پرچم بلند کریں، اور اسی چودھری سعید اقبال کی نظر سے یہ مجھے دیکھیں کہ میں ان کا انشاءاللہ چچا بھی ہوں، ان کا بڑا بھی ہوں، اور انشاءاللہ ان کے لیے حاضر بھی ہوں۔ آج ہمارے رانا فاروق صاحب غیر حاضر ہیں، اور وہ اس وجہ سے غیر حاضر ہیں کہ وہ یہاں پہ محنت کر کے کینیڈا میں تھوڑا سکون مارنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ہمارے بھتیجے بلال صاحب اور یہ سارے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ رانا صاحب ہوتے تو یقیناً اس محفل کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہوتی۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا شور ہے،
اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی کی آئینی ترمیم جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ آئینی پیکج ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور ایک وہ آئینی ترمیم ہے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو آئینی پیکج ہے اس پہ پیپلز پارٹی مکمل جو ہے وہ سٹینڈ کرے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ابھی جیسے یہاں پہ بات ہوئی کہ ہماری شہید قید شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس میں آئینی معاملات پہ بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں جن کو 18ویں ترمیم میں ہم نے جو ہے وہ قانون بنوایا، اور اس 18ویں ترمیم کے بعد پھر ایک 19ویں ترمیم زبردستی میں کرائی گئی۔ اور اگر آپ غور کریں کوئی ضد یا انا کی بات نہیں ہے، لیکن اس 19ویں ترمیم میں جو بیلنس آف پاور چینج کیا گیا اور پارلیمانی 18ویں ترمیم میں پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کی تعداد برابر تھی، اور ججز جو آتے تھے وہ بڑے میرٹ پہ اور بڑے بہتر طریقے سے آتے تھے۔ لیکن جب 19ویں ترمیم کی گئی تو بیلنس آف پاور افتخار چودھری صاحب کی مرضی کے مطابق سارا جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر دیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو ججز صاحبان بنے 19ویں ترمیم کے بعد وہ خاص جو بڑے وکلاء صاحبان کے چیمبرز تھے انہی میں سے چند چیمبر سے جو ہے وکلاء کو اٹھا کے تو ججز تعینات کیا گیا۔ آج کے اس آئینی ترمیم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیلنس آف پاور جو جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی پارٹی کے دونوں سائڈوں پہ پلڑا برابر تھا 18ویں ترمیم میں، اسی طریقے سے اس کو برابر کیا جائے تاکہ میرٹ پہ ججز جو ہے وہ تعینات ہو سکے۔ اور اسی آئینی ترمیم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالتیں بنیں، کیونکہ جیسے آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے فیصل آباد سے اگر ایک بندہ لاہور جاتا ہے اور صرف وہاں سے تاریخ لے کے واپس آ جاتا ہے کیونکہ کوئی حکومتی کیس لگا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ آج اگر پیپلز پارٹی، اور میں بالکل آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو تک پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا، اور اگر آئین میں خرابیاں کر کے جن لوگوں کو طاقتور کیا گیا اور جنہوں نے ایسے فیصلے دیے کہ جس سے ملک خدا نخواستہ بربادی کی طرف گیا، تو آپ غور کریں کہ ان فیصلوں کے بینیفیشری پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں رہی، بلکہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے ہوئے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا افتخار چودھری کے حوالے سے کہ ان کی بحالی کے لیے جدوجہد آپ نے کی، پیپلز پارٹی نے بحال کیا، لیکن 5 سال پیپلز پارٹی کو انہوں نے صبح 8 بجے پرائم منسٹر کو بلا کے اپنی کورٹ میں کھڑا کر دیا، ان کو بحال کیا، انہوں نے بحال کر دیا۔ ہاں، انہوں نے بحال کر دیا، صدر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے صرف پیپلز پارٹی اور وکلاء کو بحال نہیں کیا بلکہ پوری قوم کو بحال کر دیا۔ آپ نے یہاں پر آ کر پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کیا کہ شاید یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری بات سمجھ سکتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عوامی لوگ ہیں۔ اس لیے میں اب اپنے الفاظ کے چناؤ کو شعروں کے انداز میں بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلا مصرع جو ہے وہ فیصل آباد کا ہے، دوسرا وہ ہے ان کے لیے جو ہمیں بینچ بھی دے رہے۔ ایک گردن مخلوق جو ہر حال میں غم ہے، ایک گردن مخلوق جو ہر حال میں غم ہے، ایک بازو ایک قاتل جو خون ریز بہت ہے۔ تو میں جناب اپنے مہمان جناب
सरदार सलीम हैदर खान साहब गवर्नर पंजाब से मुल्तमस हूं, आप सब लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब सरदार सलीम हैदर खान साहब। बहुत धीमे लहजे में बात की, मुझे इस बात की हैरानी हुई, अपनी पार्टी के गवर्नर साहब आए हैं ना, इसलिए यहाँ बैठा हुआ था पीटीआई का तो बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं पीपल्स पार्टी से, क्योंकि आपकी वजह से ये गवर्नमेंट कायम है। अल्लाह के बाद अगर, और दूसरों का मैं नाम नहीं लूंगा, तीसरे आप हैं, तो आप सब मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाना है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, है हम लेके रहेंगे। तो जनाब का टाइम बहुत कीमती है, तो मैं नहायत मुख्तसर करते हुए अपने बड़े भाई सदर PLF पंजाब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल जनाब रहील कामरान चीमा साहब से मासूम कि वो आए और अपने अलकाबाद से हमें नवाजे। ये मैं शौक सा किया है, क्योंकि कानून की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, जो जुडिशरी की बालादस्ती के लिए, वो वकला तहरीक के लिए हमने अपने जाती मफाद को मुल्की मफाद पे कुर्बान किया। हमने मुल्की मफाद को सामने रखा। वकला तहरीक हमें कहते थे कि सिर्फ चीफ जस्टिस को फैसलाबाद ना आने दे, सुबह हाईकोर्ट बेंच बन जाएगा, लेकिन हमने इनकार किया। वक्त बता रहा है कि शायद हमने गलती की, क्योंकि हमें तनहा कर दिया गया पूरे पंजाब में लाहौर को, सारी जो ताकत का महवर है वो लाहौर को बना दिया गया। हमें तनहा कर दिया गया, मुल्तान डिवीजन को बेंच दे दिया गया, बहावलपुर को दे दिया गया। मुल्तान और बहावलपुर का डिस्टेंस देख लें, फैसलाबाद की 2 करोड़ आबादी है। कोई दौर था कि फैसलाबाद को मिनी लाड़काना कहा जाता था। बोले साहब, ये फैसलाबाद वो शहर है, ये फैसलाबाद वो शहर है जिसने जब इसने किसी को मोहब्बत दी तो उसकी इंतहा की। जब पीपल्स पार्टी यहां थी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी थी। जब ये नून लीग का गढ़ बना तो नून लीग से मोहब्बत की इंतहा कर दी। अब 99% सीट्स इस टाइम फैसलाबाद में पीटीआई की हैं। तो आपके पास ये मौका है, आपके पास ये मौका है कि 6000 वकील हैं, 12,000 उनके मुंशी हैं, 18,000 घराने हैं। 18,000 घरानों को देखें, ये सारी जिंदगी आपको दुआएं देंगे। जिस तरह नवीन भाई ने कहा कि तारीफ डिवीजन में 12,000 वकील है, सिटी फैसलाबाद में 6,000 वकील है। सॉरी सर साहब, आपकी कोई एक्शन के लिए 36,000। अब इसको आप जरा दे लें सर, कि कितने घराने हैं। ये एक बंदे की बात नहीं हो रही, ये 12 और 24,000 घरानों की बात हो रही है। ये पीपल्स पार्टी को जिंदा करने वाली बात है। शायद एक ही वो बात है जो पीपल्स पार्टी को शहर में दोबारा जिंदा कर सकती है, वो है इस फैसलाबाद के हाईकोर्ट बेंच। क्यों आप सब मेरे साथ मुतफिक हैं कि अगर पीपल्स पार्टी हमें ये हाईकोर्ट बेंच दिलवाने में मदद देती है तो हम बताते तो हम कहेंगे जिए भुट्टो। अल्लाह ताला ने आपको ताकत भी दी है, हिम्मत भी दी है, इक़्तिदार भी दिया है। मैं जनाब गवर्नर साहब से मुतमस हूं कि वो अपनी लीडरशिप बिलावल भुट्टो साहब से उनसे मशवरा करें, उनको फैसलाबाद में हम आने की दावत देते हैं। हम पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप को दावत देते हैं कि वो रोज आए, जब दिल करे यहां आए। हमारे दिल, हमारा घर उनके लिए खुला है।
یہ کام ہمارا ہو گیا تو یقین کریں کہ یہ جب تک یہ پیپلز پارٹی ہے، جب تک یہ فیصلہ آباد ہے، ہم آپ کے ممنون رہیں گے۔ اب آخر پہ میں اپنے استاد محترم اس بات کی جان، جس طرح رحیل کامران چیمہ صاحب نے کہا، محبت کی علامت ہمارے بار کے ممبر پنجاب بار کونسل جناب محمد فاروق ڈوگر صاحب